مقتدی سے امام ہے اور امام سے مقتدی ہے. آپ کی شکایت میری شکایت ہے اور میری شکایت آپ کی شکایت ہے. اس پہ پردہ ڈالنا ہے. بلیک میل کرتے ہو. کہاں پڑھاتے ہو؟ سب تھوڑا سا پڑھاتے ہو. مرغی ذبح کرنے پڑھاتے ہو, جنازہ کے لیے پڑھاتے ہو. مولوی صاحب ہو, مولوی صاحب بناتے ہو. ڈی آئی جی کہاں بناتے ہو؟ پتا چلا ابھی جو ڈی آئی جی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں, کیا یہ ڈی آئی جی نہیں ہے؟ اور ہے کہ ہم بھی مدرسے سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں. جو آپ کی شکایت ہے, الحمدللہ میں آپ کی شکایت کو بھی قبول کرتا ہوں. آپ زندہ مثال ہے. مدرسہ عقل کنواں کا نام آپ نے سنا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچہ پڑھتا ہے تو اس کا باپ کا عذاب ہو رہا تھا. اللہ نے حکم نازل فرمایا, فرشتوں جاؤ عذاب کم کر دو. اے اللہ, اچانک آج کیا ہو گیا؟ آج کون سا کام کیا یہ مردہ عذاب کم کرنے بول رہا ہے؟ بولا ہاں, آج اس کا بیٹا مجھ کو رحمان کہہ رہا ہے. اس کا بیٹے ہیں. یہاں لکھا ہوا ہے نا تحفظ ائمہ. میں پڑھا پوچھ یہاں جلوہ افروز ہے جن کی زیارت اور ملاقات عبادت, جن کے فرمودات وارشادات خیر و فلاح برکت و سعادت, جن کا مشغلہ تبلیغ و تربیت, جن کا راستہ راہ سنت, جن کا مقصد صرف اور صرف دین خداوندی کی خدمت ہے. تو لیجئے انہی میں سے میں ایک بڑی شخصیت حضرت مولانا الیاس صاحب جو چترا سے تشریف لائے ہیں, ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے. اس شعر کے ساتھ ان کا استقبال ہے کہ باہنر ہو, پر اثر ہو, قوم کے رہبر ہو تم. تھوڑا سا ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ. ہاں, اتنے ظالم نہ بنو, کچھ تو مروت سیکھو. ہم تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے. اچھا, یہاں کے مین آدمی حاجی ارشد ایوب صاحب نہیں آئے؟ ماشاءاللہ آ رہے ہیں. ان کے بیٹے کا عقیقہ ہے کل, پوتا کا, تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دعا ہوا کر دیں گے. اتنے ظالم نہ بنو, کچھ تو مروت سیکھو. ہم تم پہ مرتے ہیں تو کیا مار ہی ڈالو گے. یہ ہے میرے دوستوں, لیکن وقت قلیل ہے اس لیے میں نہیں سنا رہا. کہ باہنر ہو, پر اثر ہو, قوم کے رہبر ہو تم. کہکشاں ہو, پھول ہو, عطر ہو, عنبر ہو تم. آؤ محفل میں خطابت کا چراغ زولے, باعث فخر چمن ہو, شمع روشن تر ہو تم. مائک پر حضرت مولانا الیاس پہنچائیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اسٹیج پہ بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں. شعراء اعظام, مقررین حضرات, دانشوران, اور آپ سبھی قابل مبارکباد ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. آئیے, 5 منٹ کا وقت ملا ہے. واقعی باتیں بہت ہیں, وقت کم ہے. وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے میں اپنی بات کو مختصر انداز میں پہنچانا چاہوں گا. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم کو, آپ کو, دنیا کے سارے انسانوں کو, سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. حضرات گرامی, میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, جیسا کہ آپ سب کو, ہم سب کو معلوم ہے کہ جب رب العالمین نے جب قرآن کو اتارنا چاہا اور اتارنا شروع کیا تو یہی آیت کریمہ کا درجہ حاصل ہے نمبر 1 پر. اسے آیت کریمہ سے اللہ رب العالمین نے کلام الہی کا نزول شروع کیا. آئیے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے, اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا کہہ گیا. اقرا, پڑھیے اپنا رب کا نام لے کر کے, یعنی بسم اللہ شروع کیجئے اور پڑھنا شروع کر دیجئے. اور جب ہمت کریں گے, پڑھنا چالو کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب پڑھا دے گا. اللہ رب العالمین سب پڑھا دے گا.
بالقلم، قلم اٹھائیے اور لکھنا شروع کر دیجئے، اور ہر وہ چیز پڑھا دے گا جو تمہاری ضرورت کی چیز ہے۔ تب آپ کہو گے مولوی صاحب بلیک میل کرتے ہو، کہاں پڑھاتے ہو؟ سب تھوڑا سا پڑھاتے ہو، مرغی ذبح کرنے پڑھاتے ہو، جنازہ کے لیے پڑھاتے ہو، مولوی صاحب ہو، مولوی صاحب بناتے ہو، ڈی آئی جی کہاں بناتے ہو؟ پتا چلا ابھی جو ڈی آئی جی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں، کیا یہ ڈی آئی جی نہیں ہے؟ اوریجنل ڈی آئی جی صاحب ہیں الحمدللہ۔ یہ بھی تو مسلمان کا چھوا ہے، مسلمان کا بچہ ہے، اور یہ انہوں نے کہا، بڑی پیاری بات کہی، بہت اچھی بات کہی، لکھنے کے قابل ہے، گانٹھ باندھنے کی قابل ہے کہ ہم بھی مدرسے سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں، ہم بھی مدرسے سے ہو کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ اور انہوں نے بہت پیاری بات کہی، بہت آنکھ کان کھولنے کی ضرورت ہے، کان کا کنہوا نکال کر کے کان کو لگانے کی ضرورت ہے، اور آنکھ کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کتنی پیاری اچھی بات کہی کہ لوگو سنو، مدرسہ وہ مدرسہ نہیں رہ گیا جو آپ کی شکایت ہے۔ الحمدللہ میں آپ کی شکایت کو بھی قبول کرتا ہوں، اور میں اس شکایت کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایسی بات نہیں ہے، کچھ آپ کا بھی قصور ہے، کچھ ہمارا بھی قصور ہے، ہم اپنا قصور پہ نشاندہی کریں گے، ہم اپنے آپ کو علماء سدھار پیدا کریں گے، اور آپ بھی اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے۔ صرف علماء کی غلطی نہیں ہے اور صرف آپ کی غلطی نہیں ہے، ہم دونوں غلطی پہ ہیں، اور ہم دونوں اپنی اپنی غلطی کو سدھاریں گے تب کام بنے گا۔ آپ کہیں گے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، سب آپ کی غلطی ہے، تو یاد رکھیے ایسی بات کبھی ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم جاگ چکے ہیں، ہم عالم دین ہیں تو ڈاکٹر بھی بن رہے ہیں، ہم عالم دین ہیں تو انجینئر بھی بن رہے ہیں، بننا شروع ہو گیا۔ زندہ مثال ہے مدرسہ عقل کنواں کا نام آپ نے سنا ہوگا، جی مدرسہ شاہین گروپ بیدر کا نام آپ نے سنا ہوگا، جامعہ ملیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، علی گڑھ یونیورسٹی کا نام سنا ہوگا، مدرسہ حسینیہ کڈرو، مدرسہ پترا ڈولی، دینی مدارس، چھوٹے مدرسے یا بڑے مدرسے جتنے ہیں، یاد رکھو، کان کھڑا کر لو، تمام مدارس میں لیٹر بھیجا جا رہا ہے، اور اس مولوی صاحب کو پہچان لو، یہ مولوی صاحب کا نام ہے ریاست علی، ضلع چترا، سمریا پرکھنڈ کا، یہ آیا ہے مولوی صاحب، اور آج ڈی آئی جی صاحب کی باتوں نے مجھے اس پیٹ پکڑ لیا ہے، اور ہمارے ساتھ جتنے علماء ہیں سب نے اس پیٹ پکڑ لیا۔ کیا مولوی صاحب جھوٹ بولتے ہو؟ ایک دم جھوٹ نہیں بولتے، تازہ واقعہ اس اسٹیج پہ میرے سامنے آیا، دستخط کیجئے۔ میرے کو دستخط کرنے میں 5 منٹ لگانا پڑا، آنکھ میں چشمہ نہیں تھا، آنکھ کو کھول کے دیکھنا پڑا، مضمون کو میں نے پڑھا، اس میں ایک لفظ ٹرسٹ لکھا ہوا تھا، میں نے فوراً دستخط کیا، اور موبائل نمبر میں نے ڈالا، نمبر دوسرے نمبر پہ میرا دستخط ہے، میرا وہ مضمون کو پڑھ کر کے میرا دل اتنا بڑا باغ ہویا۔ اس مضمون میں یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی مسجد چلاؤ، کوئی بھی مدرسہ چلاؤ، کوئی بھی تنظیم چلاؤ، ایک پان کا گمٹی بھی آپ چلا رہے ہو تو قانون کے تحت رجسٹریشن کراؤ، مدرسہ رجسٹریشن کراؤ، مسجد کو رجسٹریشن کراؤ۔ رجسٹریشن کیسے ہوتا ہے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس لائن کا میں ماہر تو نہیں کہوں گا پر کمزور بھی نہیں کہوں گا، کام کو سکھاتا ہے، 80% میں جانکار ہوں، اور میں طالب علموں کو سکھا کر کے سعودی عرب بھیج چکا ہوں، امریکہ بھی بھیج چکا ہوں، میرے لڑکے چلے جا چکے ہیں، میرے طالب علم جا چکے ہیں۔ اب میری کوشش یہی ہے یارو، میں تو جاگا ہوں لیکن بہت دیر سے جاگا ہوں، میری صحت کے لیے آپ لوگ دعا کرو،
انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں قوم کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا ہوں. آئندہ آگے مہینہ میں یوٹیوب سے ملوں گا. یہ موبائل جو دیکھ رہے ہیں اس کے دوارا میری درشن ہوگی اور آپ سب کے لیے ہوگی, ہم سب کے لیے ہوگی, نجات کا ذریعہ بنے گا. بہرحال کچھ باتیں کام کی ہونی چاہیے, 2-3 منٹ اور لوں گا. میں نے یہ دیکھا, پریکٹیکل کیا اور بہت اچھا لگا, مگر اچھا لگا, بہت اچھا نہیں لگا, اور سب سے اچھا لگنے کی ضرورت ہے. 3 پوائنٹ ہے. گڈ, اچھا, گڈ مانے اچھا, بیسٹ اس سے اچھا, بیٹر سب سے اچھا. تو اب شروعات ہو چکا ہے, ہم گڈ میں آ چکے ہیں, بیسٹ میں آ چکے ہیں, اور اب سب سے اچھا ہونے والے ہیں. کہو گے کیسے؟ مولوی صاحب کو اب ایسے مت سمجھو. دینا ہے, کیا دینا ہے؟ ایک ہاتھ میں قرآن دینا ہے اور دوسرے ہاتھ میں سائنس دینا ہے. ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی نا, وہاں سائنس بھرا ہوا ہے. سائنس مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, الحمدللہ اللہ خوب ثواب دے گا. ساتھ ساتھ تھوڑا ترجمہ پڑھ لیں, ٹچ کر لیں تو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب صحیح بولا تھا. یہاں سائنس بھرا ہوا ہے. آپ کہو گے مولوی صاحب ثابت کر کے جاؤ, جانے نہیں دیں گے. مولوی صاحب اور سائنس کی بات کرتے ہو, آؤ بتاتے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ ترجمہ بڑا لمبا ہے, اس میں ایک بات ہے, ٹائم نہیں ہے. علق کے معنی ہوتے ہیں جونک, 72 معنی ہے عربی کا, اس میں ایک معنی ہوتا ہے جونک. اور جب انسان آیا ہے ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, چوک کی شکل میں جاتا ہے, آدھا کٹ کے باہر نکلتا ہے, آدھا ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, اور ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. ایسی نہیں ہے, فضیلت ہے. ماں 9 مہینہ رکھتی ہے, پھر جنم دیتی ہے. ابھی شاعر نے پڑھ رہا تھا کہ ماں جب بچہ جنم دیتی ہے تڑپ کر کلیجہ پھٹتا ہے. واقعی میں ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. ابھی میں صبح دیکھتا ہوں ماں بہنیں سب اٹھتی ہیں, بہو بیٹیاں بچہ کو جلدی جلدی تیار کرتی ہیں. کہاں اسکول جا رہے ہیں, روڈ پہ کھڑے ہیں, گاڑی آ رہی ہے. میں نے کہا یا اللہ, دنیاوی تعلیم کو اس طرح سے ترجیح دیتی ہیں. دینا چاہیے, حرام نہیں ہے, فتویٰ نہیں دے رہا ہوں, دینا چاہیے. لیکن کاش کاش یہ دنیا فانی ہے, اس کا نفع سامنے ہے. ڈاکٹر انجینئر ہے, دنیا فانی ہے, نفع سامنے ہونے کی وجہ سے اس کو ویلیو زیادہ لگاتے ہیں. اور دینی تعلیم ہمیشہ رہنے والی ہے. جنت سے ہم آئے ہیں, جنت ہمارا ٹھکانہ ہے. جنت جانا چاہیں گے بھائی؟ ہاں, تو کام کرنا ہوگا. کیا کام کرنا ہوگا؟ جس طریقے سے آپ بچوں کو تیار کرتے ہیں, نہا کے دھلا کر کے ماں بہنیں ٹفن لگاتی ہیں, اور باپ بیچارہ 2 پیسہ بچا کے اسکول کا فیس ٹائم پر دیتا ہے. اگر ٹائم پر نہیں ملتا ہے تو مولوی صاحب امام صاحب کو نہیں ملتا ہے, ٹال مٹول ہو جاتا ہے. لیکن اسکول میں ٹائم پر ملتا ہے, ملنا چاہیے. جیسے اس کو ویلیو آپ دیتے ہیں, دینی تعلیم کو ویلیو دو. دینی تعلیم کیا سمجھتے ہیں, کمزور ہے؟ ارے قرآن میں سب کچھ ہے. والسماء ذات البروج, سائنس بھرا ہوا ہے. سورہ عنکبوت ہے کلام پاک میں, سورہ لقمان ہے کلام پاک میں, پورا MBBS کا چیپٹر موجود ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن عظیم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. بہرحال وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے. بس ایک بات یوں سمجھ لیجئے, ایک آدمی تھا بیچارہ, بہت جلد ختم کرتا ہوں. ایک آدمی تھا, بولے بیوی میں بیمار ہوں, مرنے والا ہوں, لیکن ایک میری بات مان لے, میرا کہنا مان لے. جب یہ بچہ پیدا ہو جائے گا نا, تب مولوی صاحب کے پاس بھیجنا, پہلے دینی تعلیم دینا. بولے رے باپ رے باپ, بیٹا پیدا ہوا ہے, اب بابو کے باپ جو ہے کہہ کے گیا ہے, وصیت پوری کرنی ہے. جب بچہ 5 سال 7 سال ہوا, بولا مولوی صاحب, بولا بڑھ بیٹا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بچہ پڑھتا ہے تو اس کا باپ کا عذاب ہو رہا تھا. اللہ نے حکم نازل فرمایا فرشتوں جاؤ عذاب کم کر دو. اے اللہ اچانک آج کیا ہو گیا؟ آج کون سا کام کیا یہ مردہ عذاب کم کرنے بول رہا ہے؟ بول ہاں آج اس کا بیٹا مجھ کو رحمان کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا رحیم کہہ رہا ہے، اس کا بیٹا دہائی دے رہا ہے. اور آج میری غیرت نہیں ہے کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان کہے ہر اس کا باپ کو جہنم میں ڈالے. جاؤ اس رحمان اور رحیم کے صدقے میں قرآن پڑھ رہا ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اس کے طفیل میں اس کا عذاب کم کر دو. کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ اور سنو ایک بات اور سنو، قرآن پہ بس مختصر کر رہا ہوں، ایک بات اور سنو ختم کر رہا ہوں کہ ایمان سے بولو. ہم لوگ سب اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرنا چاہیے، لیکن جب پیشیبان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے نا تحفظ ائمہ. میں پڑھا پوسٹر، میرے کو دعوت نہیں دی گئی چونکہ جان پہچان نہیں تھا. پوسٹر پڑھ کر کے میں پربھاوت ہوا اور یہاں آنے پر یہ پوسٹر نے مجھے مجبور کیا اور اس کا علاج بھی کرنا ہے چونکہ مقتدی سے امام ہے اور امام سے مقتدی ہے. آپ کی شکایت میری شکایت ہے اور میری شکایت آپ کی شکایت ہے. اس پہ پردہ ڈالنا ہے اور اس میں جو بیماریاں ہیں اس کا علاج کرنا ہے. علاج کرنا کیسے آسان ہوگا؟ ایک منٹ اور لوں گا. جب ہم نماز پڑھتے ہیں پیش امام کے پیچھے تو نانا بھی ہوتا ہے، دادا بھی ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، پھوپھا بھی ہوتا ہے، دنیا کے سارے لوگ رشتہ دار ہوتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں. تو وہاں اگر دادا بولے گا کہ میں اپنا پوتا قاری صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، نماز ہوگی. ماما بولتا ہے کہ بھگنا کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، جھوٹ تو نہیں بولا، بھگنا ہے اس کا، ماما ہے اس کا، چچا ہے اس کا، لیکن وہ رشتہ وہاں ہے، اس مسلح پہ ہے. اس مسلح کا لحاظ کرنا ہوگا. طریقہ یہی ہے، دستور یہی ہے، شریعت کا قانون یہی ہے. پھوپھا ہونے کے باوجود، باپ ہونے کے باوجود وہاں نہیں بولنا ہے. وہاں ایک ہی رشتہ ہے، مقتدی اور امام. اقتدیت بہذا الامام، اللہ اکبر، تب نماز ہوگی. تو جس امام کا اتنا بڑا امام کا مقام، اللہ بھی شاعر نے کیا کہا، اگر اس سے رشتہ توڑو گے تو اللہ روٹھ جائے گا. بہرحال آپ اپنا علاج کریں، ہم اپنا علاج کریں گے. اور علاج کیسے ہوگا؟ انشاءاللہ ہم آپ کے بیچ آتے رہیں گے، آپ ہمارے بیچ آتے رہیں گے. آپ اپنا قصور مان لیں، ہم اپنا قصور مان لیتے ہیں اور سدھرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حاضری کو قبول فرما لے اور اللہ تعالی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین.